اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پروگرام اسلامی اخلاق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا ایک مقصد رکھا ہے اور تمام حیوانات کی نسبت اس کو اعلیٰ اور بہترین قوا عطا کیے۔ انسان ایک مخلوق ہے اور اس کے پیدا کرنے والے نے ہی اس کے مقصد کو مقرر کیا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی پرستش ہی انسان کا مقصد ہے۔ اخلاق کا انسانی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کی وضاحت ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ اس تفصیل سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نیکیوں کی ماں اخلاق ہی ہے۔ خیر کا پہلا درجہ جہاں سے انسان قوت پاتا ہے اخلاق ہے۔ دو لفظ ہیں، ایک خلق اور دوسرا خلق۔ خلق ظاہری پیدائش کا نام ہے اور خلق باطنی پیدائش کا۔ جیسے ظاہر میں کوئی خوبصورت ہوتا ہے اور کوئی بہت بدصورت، لیکن چونکہ ظاہری صورت نظر آتی ہے اس لیے ہر شخص دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ بدصورت اور بدوضع ہو، مگر کیونکہ اس کو دیکھتا ہے اس لیے اس کو پسند کرتا ہے، اور خلق کیونکہ دیکھا نہیں جاتا اس لیے اس کی خوبی سے ناآشنا ہو کر اس کو نہیں چاہتا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گی کہ وہ کون سے ایسے اخلاق ہیں جن کو اپنا کر انسان مزید اعلیٰ اخلاق میں ترقی کرتا ہوا ایک خوبصورت پرامن معاشرے کا قیام کر سکتا ہے۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ آج میرے ساتھ اس پروگرام میں محترمہ منصورہ فضل صاحبہ اور محترمہ امت المتین صاحبہ شریک گفتگو رہیں گی۔ میں آپ دونوں مہمانوں کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ پہلا سوال محترمہ منصورہ فضل صاحبہ سے کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور زندگی جینے کے طریق درجہ بدرجہ انسان خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پر سیکھتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی اخلاق پیدا کرنے کے کیا طریق اور کون سا ذریعہ ہمیں عطا کیا جس پر چل کر ہم اعلیٰ اخلاق اپنا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دین مذہب اسلام کو قائم کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کا رہبر اور ہادی بنا کر بھیجا، اور انسان کو انسان بنانے اور ایک با اخلاق انسان بنانے اور ایک با اخلاق انسان کو خدا نما انسان بنانے کے لیے تمام اسلوب زندگی سکھانے کے سامان کیے۔ اسلامی اخلاق کو اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئینہ میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی گواہی قرآن کریم میں یوں دی ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اپنے اندر پیدا کر ہی نہیں سکتا جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور طرز عمل کو اپنا رہبر اور ہادی نہ بناوے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بھی دکھایا اور اس پر چلنے کا ذریعہ بھی بتا دیا۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑا واضح بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود مومنوں کو اخلاق فاضلہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنے کا راستہ دکھایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اعلیٰ اخلاق اپنے اندر پیدا کریں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر عمل کریں، آپ کی کامل پیروی کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے تراشے ہوئے وظائف اور اوراد کے ذریعہ ان کمالات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا خدا تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو طریق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا وہ نہایت فضول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راہ اختیار کی وہ بہت صحیح اور اقرب ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ کو ایجاد کرنا، خواہ بظاہر کتنی ہی خوشکن معلوم ہوتی ہو، میری رائے میں ہلاکت ہے، اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ظاہر کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع سے خدا تعالیٰ ملتا ہے، اور آپ کی اتباع کو چھوڑ کر خواہ کوئی ٹکرے مارتا پھرے، گوہر مقصود اس کے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، اسلامی اخلاق کو اپنانے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن مجید
اور اس زمانے کے امام صادق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق سنا۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک تقریر جو آپ نے جلسہ سالانہ مستورات کے موقع پر فرمائی، اس میں فرمایا، اسلامی اخلاق ایک سیڑھی ہے، جیسے چھت پر کوئی شخص بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھ سکتا، اسی طرح کوئی شخص خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ کوئی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور وظائف اور بیعت کا کوئی سلسلہ، کوئی نبی ولی کام نہیں آ سکتا جب تک اخلاق درست نہ ہوں، بلکہ یہ تمام باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اخلاق درست ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی اس تقریر میں خلق کے 3 اقسام، پہلا محبت الہی، دوسرا حسن ظن اور تیسرا احسان کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ آج ہم ان 3 اقسام کا ذکر سنیں گے۔ میں محترمہ امت المتین صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ خلق کی پہلی قسم محبت الہی کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ قرب الہی ایک ایسا خلق ہے جو ہر انسان کی زندگی میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اس لیے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے خدا کی ذات اور اس کی صفات کا علم حاصل کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی طاقتیں، قوتیں اور صلاحیتیں دی ہیں جو ہمارے جسم، اخلاق اور روحانیت سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ اگر میری طرف آؤ گے تو میں تمہیں صراط مستقیم پر چلاؤں گا، اور ہر انسان اپنی صلاحیت کے مطابق جو خدا تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں اپنے اپنے دائرے میں کمال حاصل کر سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی خدا تعالیٰ کی صفات نمایاں طور پر جلوہ گر نظر آتی ہیں۔ جب مسلمانوں کو کفار مکہ کے درہ احد سے دوبارہ حملہ کرنے کی ہزیمت اٹھانی پڑی، 70 مسلمان شہید ہوئے، دشمن کو موقع میسر آ گیا، ابو سفیان نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے پوچھا کہ کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مصلحت خاموشی کا ارشاد فرمایا۔ پھر ابو سفیان نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ ہیں؟ پھر مسلمانوں کی خاموشی دیکھ کر ابو سفیان نے نعرہ فتح لگایا کہ حب البت زندہ باد۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت توحید نے جوش مارا اور فرمانے لگے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہو اللہ اعلیٰ و اجل۔ پھر محبت الہی کو حاصل کرنے کے لیے احکام الہی کو ماننا اور باریک در باریک راہ سے احکام الہی کو سمجھ کر ان کی کامل اطاعت کرنا ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم احکام الہی کی تعمیل کی بڑی غیرت رکھتے تھے۔ ایک واقعہ بیان کروں گی۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک قریشی عورت کے چوری کرنے کے سبب جب اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا فیصلہ ہوا تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین فرد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی کی سفارش کی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آ کر فرمانے لگے کہ اے اسامہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم کے بارے میں سفارش کی جرات کرتے ہو؟ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ باریک در باریک نقطہ کو سمجھ کر خدا کے احکام کو بجا لانے سے ہی قرب الہی کا خلق ترقی پا سکتا ہے، اور اسی لیے حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرب الہی کو اخلاق کی پہلی سیڑھی قرار دیا۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ظن سے بکثرت اجتناب کیا کرو، یقیناً بعض ظن گناہ ہوتے ہیں۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ نے دوسرا خلق حسن ظن بیان فرمایا ہے۔ میں محترمہ منصورہ فضل صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ اس خلق پر ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ دراصل دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا خلق ہے جسے اپنا کر انسان بہت سی برائیوں سے نہ صرف بچتا ہے بلکہ اس کے اخلاق کی خوبصورتی مزید ابھر کر سامنے آتی ہے اور وہ مجموعی طور پر اعلیٰ اخلاق میں ترقی کر سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظن سے بچنے کی بہت تاکید فرمائی ہے اور یہاں تک فرمایا ہے کہ حسن ظن ایک حسین عبادت ہے، اور جیسا کہ ابھی آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ بتایا، اس سے ثابت ہے کہ بدظنی ایک گناہ ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے باریک ہوتے ہیں کہ انسان ان میں مبتلا ہو جاتا ہے مگر اسے پتہ نہیں لگتا کہ گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حسن ظن بہت پسند ہے اور وہ پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کے بارے میں حسن ظن رکھے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے بارے میں رکھتا ہے۔ حسن ظن ایک ایسا خلق ہے جس سے معاشرہ میں بھائی چارہ کی بنیاد پڑتی ہے۔ ایک حدیث بیان کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا، کیا تم چوری کرتے ہو؟ تو وہ شخص خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں نے چوری نہیں کی۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تمہاری قسم پر اعتبار کرتا ہوں اور اپنے نفس کو جھٹلاتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے آنکھوں دیکھے پر یقین نہ کیا بلکہ حسن ظن سے کام لیتے ہوئے اس کی کہی بات پر یقین کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک در باریک راہیں اپنے عمل سے امت کے سامنے رکھیں کہ کس طرح ہم بدظنی سے بچیں۔ ایک اور واقعہ بیان کروں گی۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ایک لونڈی کو جو آپ کی بکریاں چراتی تھی ایک بکری کا خاصل طور پر دھیان رکھنے کی تاکید فرمائی، چنانچہ وہ بکری موٹی تازی ہو گئی۔ ایک دن چرواہن بعض دوسرے جانوروں کی دیکھ بھال میں مصروف تھی تو ایک بھیڑیا آیا اور اس بکری کو چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ عبداللہ بن رواحہ نے اس بکری کو نہ پایا تو اس کے متعلق پوچھا۔ چرواہن نے پورا واقعہ بیان کیا جس پر انہوں نے چرواہن کو تھپڑ مار دیا۔ بعد میں وہ اپنے اس فعل پر بہت شرمندہ ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑی اہمیت دی اور فرمایا کہ تم نے ایک مومنہ کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ اس پر عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو حبشن ہے، جاہل سی عورت ہے، اسے دین کا کچھ علم نہیں۔ حضور نے اس پر اس چرواہن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان پر، اور پھر دریافت کیا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ یہ مومنہ ہے، اسے آزاد کر دو۔ اس پر عبداللہ بن رواحہ نے اسے آزاد کر دیا۔ کیا حسین اسوہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے اس چھوٹے سے واقعہ سے ہمیں بتایا کہ حسن ظن سے کام لینا ہمارے لیے کتنا اچھا ہے، اور اس واقعہ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بظاہر بدظنی امن کو کیسے تباہ کر دیتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم اسلامی اخلاق کی تیسری قسم احسان کے بارے میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیت 196 میں فرماتا ہے، اور احسان کرو، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میں محترمہ امت المتین صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ اس خلق پر ہمارے ناظرین کو کچھ مختصراً بتائیں۔ احسان ایک ایسا خلق ہے جو انسان کو با اخلاق انسان بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بدرجہ اتم یہ خلق موجود تھا، اور اس سے نہ صرف اپنے بلکہ دشمنوں نے بھی اور غیر قوموں کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اور رحم دلی کے نتیجہ میں آپ نے دشمنوں کے دل بھی فتح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ قصص آیت نمبر 78 میں فرماتا ہے کہ اور احسان کا سلوک کر جیسا کہ تجھ پر احسان کا سلوک کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کی دیکھا دیکھی یہ نہ کہو کہ ہم دوسروں سے حسن سلوک کریں گے، اور اگر انہوں نے ہم پر ظلم کیا تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے، بلکہ تم اپنے نفس کی تربیت اس طرح کرو کہ اگر کوئی تم سے حسن سلوک کرے تو تم اس سے احسان کا سلوک کرو، اور اگر کوئی تم سے بدسلوکی کرے تو پھر بھی تم ظلم سے کام نہ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا باریکی سے نقطہ بیان فرمایا ہے کہ احسان کرنے کے لیے دل میں کوئی نفسانی غرض نہیں ہونی چاہیے،
اور اس اخلاق کو نفس میں اس طرح پروان چڑھانا چاہیے کہ دل میں ہمدردی ہو اور ایک دوسرے کا خیال ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ہر طبقہ کے لوگوں کے لیے احسان کی ایسی عظیم الشان مثالیں قائم کیں۔ اگر تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو انسان کو غلام کی طرح بیچا خریدا جاتا تھا، غریب آدمی پر ظلم عام تھا، اور اسلام سے پہلے قرضہ نہ ادا ہونے کی صورت میں ایک مسلمان کی آزادی چھن جانے کا امکان تھا۔ مگر اسلام کے آنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے قرآن مجید کی تعلیم کو دنیا کے سامنے رکھ کر ایک غریب مظلوم انسان کو بھی جینے کا حق دیا۔ اور سب سے بڑی مثال جو ہمیں آپ کی زندگی کی نظر آتی ہے کہ جب آپ مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو اس دن ہر وہ شخص خوف زدہ تھا جس نے ظلم و ستم کیا تھا کہ نہ جانے آج ہم سے کیا سلوک ہوگا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شان کے ساتھ فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ احسان کا یہ سلوک نہ صرف آپ کے اس خلق کو ظاہر کرتا ہے بلکہ آپ کے عدل، انصاف، صلہ رحمی اور معاف کر دینے کی بھی اعلیٰ مثال ہے، اور اس سے بخوبی یہ واضح ہوتا ہے کہ کس طرح یہ اخلاق انسان کے اندر دوسری اعلیٰ خوبیوں کو نکھارتا ہے اور اس سے معاشرہ ایک حسین معاشرے کے طور پر نظر آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام احسان کو اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا خاص تعلق بنانے کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کو، اور اگر عدل سے بڑھ کر احسان کا موقع اور محل ہو تو وہاں احسان کرو، اور احسان سے بڑھ کر غریبوں سے طبی ہمدردی سے نیکی کرو۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتے ہیں تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے رہنے کی کوشش کرنی ہے کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اخلاقی خوبصورتی ایک ایسی خوبصورتی ہے جس کو حقیقی خوبصورتی کہنا چاہیے۔ بہت تھوڑے ہیں جو اس کو پہچانتے ہیں۔ اخلاق نیکیوں کی کلید ہے۔ جیسے باغ کے دروازے پر قفل ہو تو دور سے پھل پھول نظر آتے ہیں مگر اندر نہیں جا سکتے، لیکن اگر قفل کھول دیا جاوے تو اندر جا کر پوری حقیقت معلوم ہوتی ہے اور دل و دماغ میں ایک سرور اور تازگی آتی ہے۔ اخلاق کو حاصل کرنا گویا اس قفل کو کھول کر اندر داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے والی دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔